چادر اتاری اور اتارتے ممبر تے بچھا دیتے، فرمایا کہ حسان بیٹھ جائے، یہ او چادر ہے۔ ذرا توجہ نال جملہ سننا، اگر یہ جملہ تھوڑے دل نو لگے تو ذرا بلند آواز دینا سبحان اللہ کہہ دینا۔ میں محتاج نہیں ہوں سبحان اللہ کا، لیکن میں یہ چاہنا کہ اگر آج اس محفل کے اندر اگر تسی میرے نال شریک ہو جاؤ گے کہ سارے دا نام حضور دی کچہری دے وچ لکھیا جانا ہے کہ میرا کیڑا کیڑا غلام بیٹھ کے اتنے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی او چادر حضور نے حسان بن ثابت واسطے ممبر تے بچھا دیتی کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اگر ہزاروں چادریں بھی مل جائیں اور اگر ہزاروں جنتیں بھی مل جائیں تو اس کے ایک دھاگے کی قیمت نہیں بن پاتی۔ ہزاروں جنتیں مل کر اس کے ایک دھاگے کی قیمت نہیں بن پاتی۔ وہ چادر ممبر پر بچھا دی، فرمایا کہ حسان آؤ بیٹھو اور میری تعریف کر۔ عرض کر دے میں سونیا ودوہا دیا چہرے والیا واللیل دیا سونیا زلفاں والیا، میں تھے بیٹھے جاواں گا لیکن میری کی اوقات ہے، میں تے تہاڈا ایک مدعا ہے گا، میں تے ایک نوکر ہے گا، میں تے تہاڈا ایک غلام ہے گا، میں تے ایک ادنا شخص ہے گا۔ تسی کائنات کے آقا و مولا ہو، تسی واللیل دیا زلفاں والے ہو، تسی والفجر دی پیشانی والے ہو۔ سونیا میں ایڈی بڑی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر بھی تھلے ہوئے، عثمان بھی تھلے ہوئے، حیدر کرار بھی تھلے ہوئے اور عمر فاروق بھی تھلے ہوئے، تے میں ممبر تے کس طرح بیٹھ سکنا؟ فرمایا کہ حسان تو اے نہ دیکھ کہ کون کون تھلے ہے، تو اے ویکھ کہ تو گل کس دی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ویکھ تو گل کس دی کر رہے ہیں، اور گل جڑا محمد عربی دی کرن والا ہوئے ان دا مقام ہی اے ہے گا کہ اچھی تھان سے بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا والے نو دس دیو حسان، دنیا والا نو دس دیو کہ ایک کام ہی ایسا ہے، بولو ایک کام ہی ایسا ہے، ایسا ہے، یہ تیری شان ہی ہے جڑا تو کام کر رہے ہیں نا، اس کام کرن والے دا تقاضا ہی اے ہے کہ وہ ایتھے بیٹھا ہوئے تے سنن والے سامنے بیٹھے ہونے، سنن والے سامنے بیٹھے ہوں، پھر حضور دا ذکر ہو رہا ہوں۔ لو جی بیٹھے، پہلی گل انہوں نے جڑی کی تھی نا، ما مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری شاعری دا نچوڑ ہے، ساری شاعری دا نچوڑ ہے کہ میں یہ جڑیاں تہاڈیاں گلاں کرنا نا تہاڈا نام لے کے، میں اس وجہ تو نہیں کرنا کہ میری شاعری جو ہے اپنا تہاڈی تعریف میں کر رہے ہیں اور تہاڈے نام دے چرچے بلند ہو رہے ہیں، تہاڈے نام دے چرچے تے رب نے پہلی بلند کر چھڈے نے۔ میں اپنی شاعری دے وچ تہاڈا نام اس وجہ تو لینا کہ تہاڈے نام دی وجہ تو میری شاعری اور میرا مرتبہ اور مقام بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تہاڈے ذکر تے رب نے پہلی بلند کر چھڈے۔ دوسری گل انہوں نے کیتی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ ترجمہ ہے تک بڑے بڑے دنیا کے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے نثر نگار ساری دنیا دے اکٹھے کر لے جاننا، ایک مصرے دا وہ نعم البدل نہیں لیا سکتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، ذرا قابل غور ہے، دل کے ہاتھ رکھ کے بہنا ذرا سونیا، جدو دا خدا نے میری اس اکھ نو پیدا کیتا ہے نا، میں قسم کھا کے کہنا آپ جیا سونا میری اکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اکھ دا ویکھنا تے دور دی گل ہے، سونیا آپ جیسا حسین اور کسی ماں نے جمعیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جمعیا ہی نہیں۔ بھائی بڑی ایک جو ہے نا دقیق گل انہوں نے کی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک مائیں بچوں کو جنم دیتی آئی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت حسین و جمیل اور ماہر جبی پیدا ہوئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارم تو تنہا داری۔ حسان تو نے کتنی بڑی بات کہتی ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حسان نے کہا آؤ
میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو حضور کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ حضور کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب حضور کا فرمان کیا ہے وہ سن لے ذرا، اسی بات کا ترجمہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، کیڑی کتاب دا نام لیا میں؟ مسلم شریف مسلم شریف سیاہ ستہ دی کتاب ہے جی۔ صحیح سند دے نال امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کر دے، اس حدیث دا ترجمہ میں ایک شاعر دی زبان ہے تواڈے سامنے پیش کر حدیث بھی سنا دیں گا، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ جبرائیل کو پوچھے گا، جبرائیل تو زمانہ سارا چھان مارا ہے، سارے نبیوں کا غلام رہے ہیں، 10 تو نچوڑ کی کٹے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری کائنات چھان ماری ہے پر تیرے جیسا سونا میں دیکھے ہی۔ سبحان اللہ بابا جی شاعر نے انہوں ترجمہ کیتا ہے، ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم، بولیے، ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم، دیکھے ہیں ہم نے سب جہاں، دیکھے ہیں تم نے سب جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سمجھ آئی گل تو سبحان اللہ خدا۔ سبحان اللہ ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم، کی کہنے لگے؟ دیکھے ہیں تو نے سب جہاں، دیکھے ہیں تو نے سب جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، سبحان اللہ یہ بتلاؤ کہ ہم کیسے ہیں۔ تو جبرائیل نے جواب کی دیتا، کہنے لگا روح الامین، کہنے لگا روح الامین، اے ماہ جبین تیری قسم، کہنے لگا روح الامین اے ماہ جبین تیری قسم، تیری قسم، آفاقہا گردی دیم، مہر بتاں ورزی دیم، بسشار خوباں دی دیم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ زمانہ چھان مارا ہے، قلبت مشارقہا و مغاربہا، شرق سے لے کر غرب تک اس ساری کائنات کو میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت میری آنکھ نے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قلبت مشارقہا و مغاربہا، اور آپ جیسا حسین ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ خلقت مبرعا من کل عیب، خدا نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ دیکھیں میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہ آگے دیوار آ گئی، میری آنکھ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، یہ میری آنکھ دا عیب ہے، یہ میری آنکھ دا عیب ہے۔ تو اسی میری گل سن رہے ہو، لیکن ملتان روڈ تے بیٹھے ہوئے میری گلاں نہیں سن رہے نا، یہ انہاں دے کان دا عیب ہے، عیب ہے، کیونکہ انہاں دا سننا ایک لیمٹ تک ہے، ساڑھا دیکھنا ایک لیمٹ تک ہے، تے سننا بھی محدود ہے، دیکھنا بھی محدود ہے، اے ساڑیاں اکھاں دا عیب ہے، ساڑھے کناں دا عیب عیب ہے۔ تو جب حضور اس عیب تو پاک نے نا، پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ آمنہ دا لال روزہ رسول وچ بہ کے اے ویکھ بھی رہا ہے کہ میرا کیڑا کیڑا امتی بہ کے میرا ذکر کر رہا ہے، اور سن بھی رہا ہے کہ میرے امتی کی میرا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ اے جے عیب تو پاک، خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بولو، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، منہ موڑ دیتا، بنات محمد قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا مینوں تے انج لگدا ہے خدا نے تانوں اس طرح بنایا ہے جس طرح تسی آپ چاہیا، سبحان اللہ جس طرح تہاڈی رضا سے، کہ اے اللہ مینوں اس طرح بنا دے، اللہ نے تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق بنا۔ اللہ نے پوچھا کہ میرے حبیب دس تینوں کہو جہا بنا، رب پوچھیا سونیا محبوبہ، رب پوچھیا سونیا محبوبہ، محبوبہ دس کہو جہا تینوں بناونا ہے، محبوب آکھیا ایہو جہا بنا مولا میری جان دلان دی جان ہوئے۔ سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے،
اگر گل سمجھ آئیے ذرا بلند آواز میں آکھو ذرا سبحان اللہ بھائی یہ تو مقصد ذکر وچ شریک کرنا ہے یقین کر جو کہ میں لوگوں کبھی اس گل سے اصرار نہیں کیتا کہ آکھو سبحان اللہ گل تانوں اگر چنگی لگ رہی ہے تو پھر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب آکھیا ایہو جہا بنا مولا میری جان دلان دی جان ہوئے میری جان دلان دی دلان دی جان ہوئے بھامیں تو بولنے تے بھامیں میں بولنا ساڑھی دوماں دی کوئی زبان ہوئے سبحان اللہ قرآن کی کہندہ ہے قرآن کہندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ محبوب خدا کی زبان ہے میں رب ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہیں یہ میری ہی زبان ہے سبحان اللہ محبوب مجھے میری مرضی سے بنانا چاہتا ہے اے خدا اگر مجھے میری مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو پھر بنا میرے ہاتھوں کو بنا میرے ہاتھوں کو بنا ایسا بنا میرے ہاتھوں کو اگر میں تیرے جو ہے وہ غلاموں کی درخت کے نیچے بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کی اپنے ہاتھ پر بیٹھ کروں تو تو رب ہو کر کہے ید اللہ فوق ایدیہم دیکھنے والوں نے یہ دیکھا یہ محبوب خدا کے ہاتھ ہے نہیں لوگوں میں رب ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میرے ہی ہاتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میدان بدر کے اندر اگر میں کنکریاں پھینکوں کفار کی طرف دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کنکریاں محبوب خدا نے پھینکی ہیں اے اللہ تو رب ہو کر کہے نہیں لوگوں مجھے قسم ہے میری ذات کی یہ کنکریاں میں نے ہی پھینکی سبحان اللہ یہ کنکریاں میں نے ہی پھینکی مولا مجھے میری مرضی سے بنانا چاہتا ہے تو پھر ایسا بنا میرا چہرہ بنا اتنا خوبصورت بنا کہ جب تو مجھے دنیا میں رسول بنا کر بھیج دے مجھے قیامت تک کے لیے نبی آخر الزمان بنا کر بھیج دے اگر مجھے تو خاتم النبیین بنا کر بھیج دے قیامت تک کے لیے اپنی کتاب لم یزل کے اندر تو یہ فرما دے کہ لوگوں سن لو میں رب ہو کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں والضحا مجھے محبوب کے سونے مکھڑے کی قسم سبحان اللہ چہرہ تو ایسا بنا کہ قسمیں بھی تو خود کھائے محبوب بنا میری زلفیں بنا اور ایسی زلفیں بنا کہ جب تو مجھے دنیا میں بھیج دے تو پھر تو رب ہو کر خود کہے واللیل اذا سجا محبوب تیری سونی زلفوں کی قسم ہے جب تیرے چہرے پر چھا جاتی ہے واللیل اذا سجا مولا میری پیشانی بنا میری پیشانی کو دیکھ کر تو رب ہو کر کہے والفجر محبوب تیری سونی پیشانی کی قسم ہے اللہ میرا سینہ بنا اور اتنا خوبصورت بنا دے کہ تو رب ہو کر قسمیں کھا کر کہے علم نشرح لک صدرک محبوب تیرے سونے سینے کی قسم ہے سبحان اللہ سینے کی قسمیں کھا کر کہے اے اللہ میرے قدم بنا میرے تلوے بنا ایسے تلوے بنا کہ جو زمین کے ذرے میرے قدموں کو چوم لے میرے تلووں کو بوسہ دے دے تو رب ہو کر ان ذرات کی قسم کھا لے تو رب ہو کر ان ذرات کی قسم کھا لے لوگوں نے خالق اور محبوب کے تعلق کو سمجھا ہی نہیں ہے محبوب خدا کا خالق کے ساتھ تعلق کیا ہے اور رشتہ کیا ہے اور اس کا جو ہے وابستگی کیا ہے قرآن کو تو ذرا پڑھ کر دیکھیں نا قرآن قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بیان کر رہا ہے وہ زمین کے ذرے جن ذروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلموں کو چوما اللہ فرماتا ہے مجھے ان ذرات کی قسم ہے لا اقسم بہذا البلد مجھے شہر مکہ کی قسم مجھے قسم ہے شہر مکہ اے اللہ شہر مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہے تجھے کیا پڑی کہ تو شہر مکہ کی قسمیں کھا رہا ہے اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی شہر کی قسم کھانے کی لیکن میں مکہ کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس لیے کہ میرا محبوب مجھے اس میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے سبحان اللہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ اے میرے حبیب جو پھل تجھے پسند ہے مجھے ان پھلوں کی بھی قسم ہے سبحان اللہ جو پھل تجھے پسند ہے ان پھلوں کی بھی قسم ہے ایک ایک ادا کو خدا نے اپنی ادا بنا دیا محبوب کے ایک ایک کام کو خدا نے اپنا کام بنا لیا اور جہاں تک فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरे महबूब के उम्मतियों, ये बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अपनी जिंदगी में कोई गुनाह कर बैठो तो आओ, मेरे महबूब का दर खुला है, मेरे महबूब के दर पर आ जाओ। मैं रब होकर कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और जहां मर्जी टकरे मारते हो, कोई गारंटी नहीं है कि माफी होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक बात की गारंटी है कि महबूब के दर पे आ जाओ, मैं रब होकर कहता हूं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आगे गारंटी, हर वक्त यहाँ रहमतों के नज़ूल होते हैं। तो फरमाया कि मेरे कारखाने कुदरत के अंदर कोई नेमत ऐसी नहीं थी जो तुम्हें अता न करती हो, लेकिन एक नेमत ऐसी नेमत थी, जब वो नेमत देने की बारी आती है तो वो रब होकर कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनों मैंने तुम पर एहसान किया है कि तुमने अपना महबूब भेज दिया। सुभान अल्लाह। मैं अपना महबूब भेज दिया। आखिरी एक बात करता हूँ आपके ज़ौक़ के लिए, मोहब्बत के पेश नज़र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए अम्मा आमना फरमानिया ने, मैं देखा मेरी गोद में एक नौ मौजूद बच्चा मौजूद सी, उनके दगो रेशा दे विचों नूर दियां शुआवां फुट रही। सुभान जरा सुभान अल्लाह कहते जो ताकि मिलाद इख्तिताम पजीर हो जाए। सुभान उनके दगो रेशा दे विचों नूर दियां शुआवां निकल रही सन, उनके चेहरे ते नजर टिकदी नहीं सी। उनका पेशानी सजदे दे विच सी, सर उनदा बोलो सर उनदा सजदे दे सजदे विच, विच, लब उनदे हरकत कर रहे सी। जदों मैं करीब करके कान सुनिया ना तो पता की कह रहा सी, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर देना। फरमाती हैं वदातुहु मदहूरन, जेड़ा मेरा लखते जिगर आया ते पाक साफ सी, मदहूनन जिस्म ते तेल भी बोलो लाया होया सी, मकहूनन अखां दे विच कजला भी पाया होया सी, मसरूरन हसदा मुस्कुरांदा होया पैदा होया, मखतूनन खतने भी कीते हुए सी। आमना लिखाते से तेरा लाल कैसा है? फरमानिया ने खुदा दी कसम मैनू रब ने चंद तारा नहीं अता किया। आमना फिर की है? फरमानिया ने खरज मिन्नी नूर, मैनू ते खुदा ने नूर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नूर कैसा नूर है? फरमानिया राई तो मशारिकहा व मगारिबहा, मैं मशरक तो लेके मगरब तक उस नूर दी रोशनी दे विच सारी जमीन नू देख लिया। फिर मैं देखा जिब्राइल आए ने, उन्होंने हाथ में 3 झंडे ने, एक झंडा उन्होंने मशरक विच गाड़ दिता, एक झंडा मगरब विच गाड़ दिता, एक झंडा काबे दी छत पे गाड़ दिया। वबादा अलामन अला ज़ाहिरिल काबा, अल्लाह साबित ये करना चाहता था कि लोगों महबूब की आमद है, मैंने महबूब की आमद पर इन झंडों को गाड़ दिया है, सितारों को जमीन पर लड़का दिया है, पूरी जमीन को जगमग जगमग कर दिया है कि महबूब की आमद पर जितने चाहे क़यामत तक के लिए जश्न करते रहो, कभी परेशान नहीं। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है जब मैंने हुजूर को देखा, पहले आपने आंखें नहीं खोली थी, जब मैं आपके पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और मुझ पर हुजूर की निगाह पड़ी। फरमाती हैं कि हुजूर मुस्कुरा दिए, हुजूर मुस्कुरा दिए, बताना ये चाहते थे कि अम्मी जान मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फरमाती हैं मैंने लिया और मेरी सवारी जो चल नहीं सकती थी, मैं सबसे पहले अपने घर पहुंच गया। मुझे सखियों सहेलियों ने ताने दी, उन्होंने कहा हलीमा कैसी फजूल खर्च है, इतनी गरीब थी, तुझे जो है घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं मिलता था, अब सारी सारी रात तेरे घर में दिए जलते हैं, कुछ ख्याल कर, कुछ ख्याल कर, इतनी फजूल खर्ची ना किया कर। फरमाती है सखियों कसम है मुझे उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया है, जब से आमना का लाल मेरे घर में आया है ना, मुझे तो दिया जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह। मेरे घर में तो रब ने रोशनी ही रोशनी कर। ये चेहरा है वद्दुहा वाले हबीब, और चांद की तरफ मुंह करके थूकने से चांद का चेहरा मैला नहीं होता, थूकने वाले के अपने ऊपर ही आता है। आज यूरोप और मगरब के खबीस लोग, गंदे और कमीने लोग, वो नंग तहजीब के बहकर, जिनको अपने लिबास की भी परवाह नहीं है, जिनको इंसानियत की भी परवाह नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि हमारा बाप कौन है और हमारी माँ कौन है, और वो जानवरों की पैदाइश और जानवरों की औलाद, वो अगर आज हमारे नबी पर जो है वो किसी किस्म की हर्जा सराई करते हैं, हमारे नबी के अगर खाके बनाते हैं, तो फिर ये बात सुन लो,
ہمارے نبی کا ذکر بلند ہوتا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے بلند ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. خاک ہو جائیں، مٹ جائیں گے جل جانے والے، تو جل جانے والے ختم ہو جائیں گے. اقبال کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ بال ہوتی ہے نا، گیند ہوتی ہے، جنہ زور نہ انہوں تھلے مارو انہی ہولتے جاندی. اسی طرح ہی حضور دا ذکر جے لوگ انہوں جنہ دبان دی کوشش کریں گے نا، یہ انہ ہی زیادہ وددا چلا جائے گا. اس واسطے کہ رب نے قسمہ کھا کے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہر روز بلند ہوتا چلا جائے گا، ہر روز بلند ہوتا چلا جائے گا. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ کافر جتنی بھی سازشیں کر لیں، قیامت تک کے لیے حضور کا نور چمکتا رہے گا اور کائنات کو روشن کرتا رہے گا. سبحان اللہ. ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سلام کے لیے مصطفیٰ جان